بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب ایکسٹینشن کی ان کی ظاہر ہے چونکہ باتیں ہوتی ہیں کہ کیا وہ دوسری ایکسٹینشن لیں گے کہ نہیں لیں گے، اس بارے میں یہ ایک بہت اہم اور بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور انہوں نے شاید اس قسم کی بات آگے کنوے بھی کر دی۔ کس کو کنوے کر دی؟ ڈیفینیٹلی وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ہی کنوے کی ہوگی۔ یہ کون کہہ رہا ہے، کس کا دعویٰ ہے، اس کے اوپر میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ اور اہم مطلب ہے کہ خبریں ہیں جو پاکستانی سیاست کے بارے میں خبریں ہیں، اور پھر یہ کہ جو عدم اعتماد کی جو موو آ رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے اگینسٹ، اس کے متعلق۔ اور اس میں ایک انفارمیشن تو یہ ہے کہ جو سردار یار محمد رند صاحب ہیں، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، بلوچستان سے جو ایم پی ہیں، وہ ان کی ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب سے، اور اس قسم کا کلیم کیا جا رہا ہے اور اس قسم کی باتیں مطلب ہے کہ جو کچھ مختلف جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ چیزیں شیئر کی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کے پاس ان کے گھر میں 3 ایم این ایز اور کوئی 6-7 ایم پی ایز بلوچستان سے ہیں۔ سو یہ ان ایڈیشن ٹو، اب دیکھیں کہ یہ وہ نمبر ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ جہانگیر ترین گروپ کے وہ لوگ جو آلریڈی پی ایم ایل این کے ساتھ رابطے میں تھے، یہ ان کے علاوہ ہیں، اور اس کے علاوہ کے پی کے بھی کچھ لوگ ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک پی ٹی آئی کے جو ایک وہاں پہ آؤٹ اسپوکن جو پی ٹی آئی کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، کے پی کے ایک ایم این اے، وہ بھی ان کا بھی شاید رابطہ ہے، اور وہ جے یو آئی کے تھرو شاید ان کا رابطہ ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا ویسے رابطہ پی ایم ایل این سے ہے، جس میں جہانگیر ترین گروپ کی بھی بات ہے۔ اور یہ ایک تو یہ خبر تھی۔ پھر کل ایک تو عمران خان صاحب کی جو اسپیچ تھی اس میں کچھ اچھی باتیں بھی تھیں اور کچھ کنٹروورشل باتیں، اس لیے متنازع باتیں کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور کچھ ان کے اسلام سے ریلیٹڈ جو ان کے اقدامات ہیں ان کی گورنمنٹ کے، وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں۔ جس طرح قرآن و حدیث کی تعلیم کی بات ہے، جس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے کی بات ہے، انہوں نے جو یہ وہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہ یہ کریکٹر بلڈنگ اوور آل، جو ہماری قوم کے اخلاقیات ہیں، ہمارے جو معاشرتی جو رویے ہیں، ان کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے پورے معاشرے کی اور ہمارے جو افراد ہیں معاشرے کے، ان کا جو ہے وہ سوشل بیہیویئر جو ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے، تاکہ اچھے ہم مسلمان ہوں، اچھے ہم انسان ہوں، اس کے لیے انہوں نے جو رحمت للعالمین اتھارٹی جو بنائی، اس میں وہ جو کام کرنے جا رہی ہے، اور اس میں انیس احمد صاحب، ڈاکٹر انیس احمد صاحب، جو بہت ہی جن کو تعلیم کی وجہ سے پوری دنیا جانتی ہے، جن کو ان کے اسلامی سوچ کی وجہ سے یا ظاہر ہے ان کو بہت جانا جاتا ہے، وہ ان کو چیئرمین بنایا گیا اس اتھارٹی کا، تو وہ اپنا بہت سے کام ایسے کر رہی ہے کہ جس کا مقصد یہی ہے کہ یہ کریکٹر بلڈنگ کی جائے۔ سو عمران خان صاحب کی بہت سے اس طرح کے اقدامات جو بہت زبردست قسم کے ہیں، جن کو سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بیونڈ پارٹی لائنز، لیکن انفارچونیٹلی بعض اوقات پھر وہ جب بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اپنے مخالفین کے متعلق، تو اس وقت کچھ وہ ایسی زبان ان کی زبان اس قسم کی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے پکارتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو کہ وہ جو بات جو دین کے لحاظ سے کرتے ہیں، اور پھر خاص طور پہ وہ جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور جب وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس قسم کے حوالے دینے والا شخص جو بار بار یہ حوالے دے، اور جو کہ بہت زبردست قسم کے حوالے ہیں، تو ان کو پھر اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ جی باقی حوالے ظاہر ہے وہ بہت اچھی بات ہے، وہ اقدامات بھی میں کہہ رہا ہوں بہت اچھے ہیں جو اٹھا رہے ہیں، لیکن انہیں عمران خان صاحب کو یہ بھی پھر کرنا چاہیے کہ جب جو ان کی اپنی زبان ہے، جب وہ اپنے مخالفین بے شک جتنی بھی ان سے نفرت کرتے ہوں، اور بے شک وہ واقعی وہی اگر وہ جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کہ وہ اسی قسم کے لوگ ہیں جس قسم کی وہ بات ان کے متعلق کرتے ہیں، لیکن الفاظ کا چناؤ، زبان ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ شائستہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہی جو میں پہلے بات کر رہا تھا
سردار یار محمد رند صاحب کی، اور پھر دوسرے میں نے جو جہانگیر ترین گروپ کی بات کر رہا تھا، تو وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ جی آج جو ہے وہ پی ایم ایل این کی میٹنگ ہو رہی ہے، پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے ان کی اسلام آباد میں، اور کل ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی کل سے وہ جو نو کانفیڈنس کے لیے جو سائنز ایم این ایز سے ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں، وہ شاید لینا شروع کر دیے جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اور پی ایم ایل این کے بھی لوگوں نے پارٹی لیڈرشپ نے کہہ دیا اپنے لوگوں کو کہ آپ اسلام آباد میں اب اپنے ڈیرے آپ جما لیں، اور اور اس دوران اس قسم کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ جی شاید اسپیکر کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے بہت کچھ ایسے بھی اسکیجول کیے گئے ہیں فارن ٹورز جس میں ایم این ایز اور ایم پی ایز کو لے کے جایا جا رہا ہے، ایم این ایز کو خاص طور کے اوپر، تو اس میں اپوزیشن کے ایم این ایز کو بھی دعوت دی گئی تھی، تو وہاں پہ اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں تو انہوں نے اپنے ایم این ایز کو منع کر دیا کہ آپ کسی بھی قسم کے اس قسم کے دورے کے اوپر نہیں جا سکتے، اور میری یہ اطلاعات ہیں کہ جی جو یہ اس ہفتے کے آخر تک مطلب ہے کہ جی جو سیشن کے لیے سیشن بلانے کے لیے نیشنل اسمبلی کا سیشن بلانے کے لیے اس کی بھی درخواست دے دی جائے گی، اور پھر یہ چیزیں مطلب ہے کہ میچور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو نو کانفیڈنس کی موو ہے یہ اب مطلب ہے کہ اس کے لیے اپوزیشن آلموسٹ پوری تیار ہو چکی ہے، آلدو میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ جتنی وہ مطلب ہے کہ 3-4 ممبرز کی میجورٹی کے ساتھ کیا اپوزیشن کانفیڈنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی کانفیڈنٹ ہے، بیکاز ان کو بھی پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے مسلز کو استعمال کر کے کچھ لوگوں کو وہ ادھر ادھر کر سکتی ہے۔ اچھا، اور پھر اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر اگر فیلئر ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتی ہے ان کی جو ہے عدم اعتماد کی تحریک، تو پھر عمران خان ذرا تھوڑا سا اور مضبوط ہو کے ایمرج کریں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی جنہوں نے اپنی اسپیچ میں جو جس طرح کہ کل جو اسپیچ کی اس میں جو نیگیٹو کچھ اور باتیں تھیں، تو اس میں یہ بھی بات تھی کہ ایک انہوں نے وارن کیا اور دھمکی دی اپنے اپوزیشن کی اگر یہ آپ کی عدم اعتماد ناکام ہو گئی اور اس ناکامی کے بعد آپ دیکھیے گا میں کہ آپ کا کیا حال کروں گا، تو اس میں بات یہی ہے کہ سیاست میں اور مطلب ہے کہ فیئر پالیٹکس انصاف کے ساتھ، اور اگر آپ حکمران ہیں تو کم از کم آپ کو جو سب سے جو ایک چیز انشور کرنی چاہیے کہ آپ کا مخالف بھی ہو اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے، ناانصافی اور نفرت یا غصے میں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ آپ اپنے اپوننٹس کے اگینسٹ یعنی کہ اس حد تک جائیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو اور وہ کلیئر کٹ ناانصافی نظر بھی آتی ہو۔ اچھا، اس طرح کے یعنی کہ ظاہر ہے اس بات سے جو تھا کہ جی اب میں آپ کے ساتھ کروں گا مطلب کہ ناکام ہوگی تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اس قسم کی بات تھی۔ اچھا، آخر میں وہی جو انیشلی میں نے بات کی کہ جنرل قمر باجوہ صاحب کے متعلق یہ کہا گیا، اور یہ بیسیکلی کل کے ایک شو میں ٹی وی ٹاک شو میں جنرل جو امجد شعیب صاحب جو ہیں ان سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی میری اطلاعات یہ ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے، وہ ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کنوے بھی کر دی، آگے کنوے بھی کر دی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آگے کس کو کنوے کر دی، لیکن ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کنوے کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی بات پوچھی گئی کہ اسی دوران اگر 6-7 ماہ پہلے اگر ایک کی اپوائنٹمنٹ کی بات کی گئی، وہ آرمی چیف کی ظاہر اپوائنٹمنٹ تھی، یہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو کیا کوئی اپوائنٹمنٹ اس موقع کے اوپر مطلب ہے کہ جس طرح بہت پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ مارچ کے لگ بھگ اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں پرائم منسٹر نیکسٹ آرمی چیف کی، تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے آئین کے تحت تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جی ظاہر ہے اس کے ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتے ہیں اپنی لیکن یہ ہے کہ پہلے بھی شاید اس کی کوئی مثال ہے کہ 5-6 مہینے پہلے بھی جو ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کر دی گئی تھی، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جی اگر اس قسم کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ بھی 6-7 ماہ پہلے، تو یہ عمران خان صاحب کی طرف سے مطلب ہے کہ یہ ایک غلطی ہوگی،
اور باقی جو معاملات ہیں، فرض کریں جو نو کانفیڈنس ہے اپوزیشن کا ہے، اور یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں، اور اگر اس دوران یہ چیز کر دی گئی تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت کا بچنا میرا خیال ہے کہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے یہ کچھ معاملات تھے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کر لوں۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔